بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعزازیہ کارڈ کی مدت کیا ہے؟ اعزازیہ کارڈ کیا لائف ٹائم کے لیے ہے یا اس کی مدت ہے 3 سال 5 سال؟ یہ کب اعزازیہ کارڈ ختم ہوگا یا ختم نہیں ہوگا؟ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اعزازیہ کارڈ کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ جو اعزازیہ کارڈ ہے یہ شروع کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے۔ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ کی اسکیم آتی ہے تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے اختیار سے اس کو شروع کرے، جس کو ایگزیکٹو آرڈر کہتے ہیں، یعنی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی بھی اسکیم کو وہ شروع کر سکتا ہے وزیر اعلیٰ۔ تو یہ جو اعزازیہ کارڈ ہے یہ بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہی شروع کیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک قانون سازی کی جائے، یعنی اسمبلی کے اندر اس کو سارے ارکان کے سامنے رکھا جائے، اس کے اوپر بحث ہو، پھر اس کے بعد وہ منظور ہو، پھر اس کو آگے قانون کا حصہ بنایا جائے اور باقاعدہ طور پر بجٹ کے اندر اس کا حصہ رکھا جائے، اس کا فنڈ رکھا جائے۔ اور یہ جو 2 طریقے ہیں ان میں سے جو بہترین طریقہ ہے وہ دوسرا ہے، یعنی کہ باقاعدہ طور پر جس کی قانون سازی کی جائے۔ کوئی بھی اسکیم جب شروع ہوتی ہے اگر اس کو دوسرے طریقے کے مطابق یعنی قانون سازی کے طریقے کے مطابق اگر اس کو شروع کیا جائے تو اس کو پھر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی بھی حکومت، اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے اور دوسری حکومت آ جاتی ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس پروگرام کو ختم کر دے۔ مثال کے طور پر جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ایک پروگرام شروع کیا گیا اور ایک اسکیم شروع کی گئی خاص کر عورتوں کے لیے جو اس کی مستحق ہے۔ اب یہ شروع کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھی اس کو بند نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر قانون سازی کے ذریعے یہ اسکیم شروع کی گئی تھی، اس لیے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی حکومت آئے گی، جس پارٹی کی حکومت آئے گی، چاہے وہ حکومت حقیقت کے اندر بے نظیر کی مخالف کی ہوگی، پھر بھی اس سکیم کو وہ بند نہیں کریں گے کیونکہ یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر یہ دوسرے طریقے سے ہوتی، یعنی جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، تو پھر اس کو دوسری آنے والی حکومت کی مرضی تھی، اس کو بند کر دیتے، اس کو چلاتے جیسے ان کی مرضی تھی۔ تو یہ جو پروگرام ہے اعزازیہ کارڈ کا، یہ جو اسکیم ہے یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے حکومت نے شروع کی ہے، وزیر اعلیٰ نے شروع کی ہے۔ اب آنے والی حکومت چاہے اس کو چلائے یا اس کو بند کر دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ یہ جو کارڈ ہے اعزازیہ کارڈ، اس کی مدت کیا ہے، یعنی یہ اعزازیہ کارڈ کتنے سالوں کے لیے بنایا گیا ہے اور کتنے سالوں کے بعد یہ بند ہو جائے گا اور دوبارہ اس کو جو ہے دوبارہ جاری کیا جائے گا۔ تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اعلان سامنے نہیں آیا، کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا، کوئی حکومت کی طرف سے حتمی اعلان نہیں کیا گیا، حتمی کوئی تاریخ نہیں آئی کہ 5 سال کے لیے 5 سال کے بعد اس کو دوبارہ بنایا جائے گا یا دوبارہ اس کو جاری کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کوئی امام صاحب امامت کراتا رہتا ہے اور یہ حکومت بھی تبدیل نہیں ہوتی تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ کارڈ اس کے لیے جاری و ساری رہے گا، اس کو اس کا وظیفہ ملتا رہے گا۔ اور اگر حکومت تبدیل ہو جاتی، دوبارہ انہی کی حکومت آ جاتی تو ہو سکتا ہے یہ دوبارہ بھی اس کو چلائے، اگر کسی اور کی حکومت آ جاتی تو اس کی مرضی، اس کو چلائے یا نہ چلائے یا اس کو اس کا طریقہ کار بدل دے تو اس کو مکمل اختیار ہوگا۔ تو یہ حقیقت کے اندر اعزازیہ کارڈ جو ہے ایک طرح کا امام صاحب کی جو ہے یہ وظیفہ ہے، اس کی ایک امداد ہے، جب تک یہ چلتی رہے گی، کوئی مستقل یہ نہیں ہے جس سے یہ ہم کہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم ہے۔ تو یہ لائف ٹائم ہم نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے حکومت آگے جا کر اس کا کوئی طریقہ کار بدل دے یا اس کو دوبارہ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ
دوسرا جو طریقہ ہے باقاعدہ طور پر قانون سازی کر لے تو پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ ہماری معلومات کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ و احسن۔